ایران کا استحصال ہو رہا ہے، اسی پہ بات ہو رہی ہے، اور نگران حکومت کی یہ نااہلی ہے کہ یہ ان کے پاس یوکرین اور روس کے کسانوں کو دینے کے لیے پیسہ ہے، لیکن پاکستان میں یہ اپنے کسانوں کو نگران حکومت اسٹیبلش تھی پی ڈی ایم کی حکومت کی، پی ڈی ایم 1 کی، اسی کی نگران حکومت ایکسٹینشن تھی، اور اسی ایکسٹینشن کی حکومت اب دوبارہ پی ڈی ایم ہے۔ یہ کرسی کا کھیل ہے جو شہباز شریف اور زرداری کے بیچ میں انہی کا گٹھ جوڑ ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ کوئی 34 لاکھ ٹن انہوں نے گندم پہلے سے جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہے، اور جبکہ کسان کے ہمارے اپنے ملک میں گندم کا سیزن تھا، پھر انہوں نے مقرر کیا ہے کہ کوئی 3900 ایک من ہوگی، اور وہ فری مارکیٹ کر دی، خرید نہیں رہے، بار دانہ دے نہیں رہے کسان کو۔ ان اینڈ کیا ہوا کہ کسان مجبور ہے، اس نے اپنے گندم تو بیچنی ہے نا۔ گیس کچھ بھی سستا نہیں ہوا، 13 روپے پہ ہم تو جب بجلی دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بہت مہنگی ہے، اور اگر جب 80 روپے یونٹ چلا گیا تو کہتا مشکل فیصلہ ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ تھینک یو۔ بات کریں گے کہ یوکرین اور روس کے جو ہے ان کو گندم دینے کے لیے کسانوں کے پاس پیسہ ہے، لیکن اپنے کسان کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نگران حکومت ہے جو گندم کی تھی اس کی ان کی نااہلی ہے یا یہ جو نگران حکومت تھی نا، یہ انہی کے چلے چانٹے تھے، انہوں نے ان کو دیا، انہوں نے ٹیگ ٹیم ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، شہباز شریف اور ٹھاکر صاحب دونوں ہی کی سکے کے دو رخ ہیں۔ اصل میں گنہ گار یہ سب مل کے نہیں کہ انہوں نے کیوں ایکسٹرا گندم امپورٹ کی۔ کسان بیچارہ سال محنت کرتا ہے، بوائی کرتا ہے، اس کے بعد اس نے سارا سال اپنا خرچہ اس پہ چلانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا پڑتا ہے، سب مسئلے گھر میں پڑتے ہیں۔ تو آپ اپنی جو بھائی پر کراپ ہونے والی تھی تو آپ نے کیوں امپورٹ کی؟ یہ تو ایسا ہے کہ آپ اپنے کسان کے گلے میں یہ نگران حکومت کی نااہلی ہے جو انہوں نے خرید کی گندم، اور اب کسان کو نہ بجلی سستی ہے نہ کچھ بھی سستا ہے۔ یہ یوکرین اور روس کو اگر دے سکتے ہیں تو اپنے کسان کو پیسہ کیوں نہیں دے سکتے؟ کس کے نہیں، دیکھو اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ گندم کی آپ کو یاد ہوگا، ایون کئی سارے فیکٹریاں جو شوگر والی تھی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی، جو شوگر کین کا کسان تھا ان کو بھی پیمنٹ ٹائم پہ نہیں مل رہی تھی، اور ہم استحصال کرتے جبکہ 70% ہمارا ایگریکلچر سے اٹیچ ہے، اور ایگریکلچر کا بہت زیادہ ایک آپ کا ایمپسس ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کی 25 کروڑ آبادی، اس کو آپ نے کیسے کیئر پار کرنا ہے۔ بٹ میں نہیں سمجھتا، اور 3 سیکٹرز ایسے ہیں جس میں آئی ایم ایف بھی آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا، وہ آئی ٹی سیکٹر، ٹیکسٹائل ہے، وہ ایگریکلچر ہے۔ اسپیشل ایگریکلچر پہ تو کنسنٹریشن ہی نہیں ہے، ایگریکلچر کی جو پروڈیوس آپ کی آ رہی ہے اس کو آپ دیکھیں وہ تو کاسٹ پروڈکٹیو ہی نہیں ہے، تو اس لیے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں وہ اجارہ داری قسم کی شروع ہو رہی ہے، وہ سبسڈیز آیا جا رہی ہے۔ اور حکومت کو ہم نے بڑے سارے کوشچنس پٹ کیے، زیادہ تر اپوزیشن نے ٹیک کی ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی خاطر خواہ جواب نہیں آتا۔ رانا صاحب اٹھ کے انہوں نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، پر ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ آپ شیئر تو ضرور کر لیں۔ کمیٹیاں ابھی نہیں بنی، اس میں سے ایگریکلچر کی کمیٹی ہے سچ نہیں ہے، لیکن وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کی کمیٹی ہے، ابھی تک وہ بھی نہیں کیا، 2 مہینے بیچ میں گزر گئے۔ تو یہ تو پبلک کا منی ہم ویسٹ کر رہے ہیں، اور بڑا ہی نان سیریسلی ہم لے رہے ہیں۔ آج دیکھیں، آج جمعہ ہے، منڈے کو سارا اسمبلی کا اجلاس ختم ہو رہا ہے۔ میں نے پرسوں اسپیکر سے اٹھ کر کے کہا کہ فار گاڈ سے آپ اٹھ کر کے رولز کے مطابق ٹائم فریم سیٹ کر لیں، اپوزیشن کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی۔ وہ ٹائم سیٹ نہیں کرا، اب 13 مئی کو جو اجلاس ہوگا اس میں جا کے صدر کے ایڈریس پہ ڈیبیٹ ہوگا، کیونکہ وہ کنسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہے۔ دس از ہاؤ نان سیریس دے آر۔